Allah, 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 Allah. الحمد لله الذي من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مساقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في وعر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. تمام احباب درود شریف پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس کے بھیجنے کا مقصد اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، اور انسان کو بنانے کی غرض غایت اور مقصد اللہ نے خود واضح فرما دی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انس اور جن کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ہم سب سے اللہ نے ایک عہد لیا تھا، جسے عہد الستو کہتے ہیں، ایک وعدہ لیا تھا. اور قرآن نے اس وعدے کا ذکر کیا: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. تو اللہ نے سب سے پوچھا تھا: کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کے جواب دیا: قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اس کی تذکیر کے لیے، اور اس کو نیا کرنے کے لیے، تجدید کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف دوروں میں مختلف قوموں کے پاس مختلف علاقوں میں اپنے رسول اور نبی بھیجتے رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، جن میں 313 رسول تھے. 1,24,000 نبی تھے، ان میں سے 313 رسول تھے. کیونکہ رسول جو ہے وہ عام نبی سے بڑا ہوتا ہے، رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، یا یوں کہیں نبی عام ہوتا ہے، رسول اس سے خاص ہوتا ہے.
تو وہ جو رسول ہیں وہ 313 ہیں، اور ان میں پھر 5 پیغمبر ایسے ہیں جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، تمام انبیاء و رسل میں سب سے اعلیٰ کہلاتے ہیں، جن میں سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیات ہیں۔ تو ان 5 پیغمبروں میں سے ایک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں، کچھ امتیازات ایسے ہیں، کچھ نمایاں باتیں ایسی ہیں جو ان کو اور پیغمبروں سے بھی ممتاز کرتی ہیں، نمایاں کرتی ہیں۔ ان کی سب سے پہلی اور بنیادی خصوصیت جو ان کو تمام انبیاء سے بلکہ یوں کہیں عام انسانوں سے بھی ممتاز کرتی ہیں، وہ ان کا طریقہ ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو پیدا کیا، وہ عام روٹین سے ہٹ کر کے، عام ضابطے سے ہٹ کر کے اللہ نے پیدا فرمایا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو جو پیدا فرماتے ہیں، اس پیدا کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ عام نارمل روٹین کا کہ مرد اور عورت دونوں کے واسطے سے، دونوں کے ملاپ سے اللہ بچے کو جنم دے، جیسے ساری دنیا میں اور آپ اس کا اپنا ہمارا وجود ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ مرد اور عورت دونوں کے بغیر کسی انسان کو وجود دے دے، جیسے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر کسی مرد کے، بغیر کسی عورت کے، بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے اللہ نے ان کو وجود بخشا۔ یہ 2 طریقے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مرد تو ہو لیکن عورت نہ ہو، عورت کے بغیر اللہ مرد سے تخلیق کر دے، جیسا کہ اماں حوا کی تخلیق ہوئی ہے تو ان کو آدم سے پیدا کیا، آدم میں سے نکالا، مرد تو موجود تھا لیکن عورت نہیں تھی۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ عورت ہو لیکن مرد نہ ہو، بغیر مرد کے صرف عورت سے اللہ تخلیق کر دے، انسان کو پیدا کر دے، انسان کو وجود عطا کر دے، جیسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف عورت سے، صرف ان کی والدہ سے، حضرت مریم سے، بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کا صرف باپ نہیں تھا، والد نہیں تھا، تو ماں تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہلی خصوصیت، جو بنیادی خصوصیت اور جو ان کو سب سے ممتاز اور نمایاں کرتی ہے، وہ ان کی تخلیق کا طریقہ اور ان کی پیدائش کا طریقہ ہے، تو عام انسانوں سے ہٹ کر کے۔ دوسری ان کی جو خصوصیت ہے، جو ان کی نمایاں وصف ہے ان کا، کہ وہ ان چند خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے بچپن میں دودھ پیتے کے زمانے میں اور شیر خانی کے زمانے میں تکلم کیا، بات کی۔ چنانچہ قرآن گواہ اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے اور ان کی والدہ سیدنا حضرت مریم ان کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئی، اپنی قبیلے کے پاس آئی، تو قوم حیران ہوئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، مریم کے بھائی کا، یہ کیا آپ کر کے لائے، یہ بچہ کہاں سے لائے؟ حالانکہ نہ آپ کے والد غلط تھے، نہ آپ کی والدہ اچھے شریف خاندان کی ہیں، تو یہ آپ نے کیسے کیا اور یہ کہاں سے بچہ لائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ جواب نہ دیں بلکہ فاشارت الیہ، فرمایا اس کے طرف اشارہ کر دیں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، یہ بچہ جانے اور بچے کا رب جانے۔ تو چنانچہ کوئی نو مولود جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا، جو دنیا میں جس نے آنکھ کھولی، جس کو نہ کسی نے سکھایا نہ پڑھایا اور نہ جس نے کسی سے زبان بولنا سیکھی، اللہ کے حکم سے بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، نہ صرف یہ کہ بول اٹھا اور اپنی برات بھی خود بیان فرمائی، اپنی والدہ کی برات فرمائی کہ میری والدہ نے یہ بچہ میری شکل میں لائی ہے، یہ کوئی غلط کاری کا نتیجہ نہیں ہے، بدکاری کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی خصوصی قدرت ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور عام بندہ بھی نہیں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنانے والے ہیں، مجھے کتاب عطا فرمانے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان خوش نصیب بچوں میں سے ایک ہیں جو اس وقت بولیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 سے 4 بچے ایسے ہیں جو اس حالت میں، یعنی دودھ پینے کی حالت میں اور چھوٹی عمر میں جو بولے ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اور ان میں سے ایک بچے کا ذکر ملتا ہے، راہب جریج تھے، ان کا وہ صحیح بخاری میں واقعہ ملتا ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے،
تو وہ ایک دن جو ہے عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی والدہ نے ان کو پکارا کہ اپنے بیٹوں کو پکارا یا جنید، ان کو خطاب کیا. اب وہ نماز میں تھے تو اب انہوں نے کہا اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، ایک طرف میری نماز ہے. یعنی اگر ماں کے پاس جاتا ہوں، ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اور اگر نماز کو پورا کرتا ہوں تو پھر ماں کے پکار پہ، ماں کے بلانے پہ نہیں جا سکتا. تو اگر وہ ماں کے پکارنے پہ نہیں گئے. پھر دوسری دفعہ ماں نے ان کو پکارا، پھر بھی وہ اسی کشمکش میں رہے کہ نماز کو پورا کروں یا والدہ کا حکم پورا کروں. اور تیسری دفعہ بھی انہوں نے یہی پکار کی تو انہوں نے نماز نہیں توڑی. حالانکہ شرعی حکم یہی تھا کہ جب ماں پکار رہی ہو تو پھر آدمی کو نماز توڑ دینی چاہیے تھی، لیکن بہرحال انہوں نے ایک سوچ و بچار کی اور ان کا فیصلہ یہی تھا. تو ماں غصے میں آ گئی، شاید ماں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ نماز میں ہے. تو ماں نے ان کو ایک بد دعا دی اور کہا کہ تو اس وقت تک نہ مرے جب تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھے. یہ ماں کے غصے میں اس کے جملے نکل گئے، اور شاید وہ قبولیت کا وقت تھا. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ بد دعا دینے سے پہلے بہت سوچا کرو، کیونکہ نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی. تو اگر وہ گھڑی ماں نے جو کہی تھی وہ قبولیت کی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت رہتی تھی اسی گرجا گھر میں، چرچ میں جہاں وہ عبادت کرتا تھا. ایک اور عورت بھی تھی، تو اس کے ایک چرواہے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم ہوئے اور اس کے نتیجے میں ناجائز بچہ بھی پیدا ہوا. تب اس عورت کو فکر دامن گیر ہوئی کہ اس بچے کا میں کیا کروں. تو اس نے پھر یہی سوچا کہ اس جنید پہ جو راہب تھا، بزرگ تھا، پرہیزگار تھا، اس کے ذمہ ڈال دیتی. چنانچہ اس نے کہا کہ یہ بچہ اس کا ہے. تو اس پہ الزام لگایا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جناب جریج نے، اللہ میری برات کا اعلان فرما، میری پاک دامنی کو ظاہر فرما. یقیناً میں اس گناہ سے لا تعلق کو میں اس کو نہیں جانتا. اگر میری بدنامی ہوگی تو صرف میری بدنامی نہیں ہوگی، دین کی بدنامی ہوگی، دین داروں کی بھی بدنامی ہوگی. تو اگر انہوں نے اللہ سے جو ہے التجا کی، لجاجت کے ساتھ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان اس طرح فرمایا کہ اللہ نے اس بچے سے کہلوایا کہ طے یہ ہوا کہ اس بچے سے پوچھا جائے، یہ بچہ بتائے گا کہ میں کس کا بچہ ہوں. تو اللہ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا. اس نے بتایا کہ میں جریج کا، اس راہب کا، اس بزرگ کا بیٹا نہیں ہوں، بلکہ میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. اللہ نے اس کی پاک دامنی کو ظاہر فرمایا. ایک وہ بچہ بھی تھا جس نے اپنی ماں کی گود میں بات کی. تو میں یاد کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے ماں کی گود میں بات کی اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بھی بیان فرمایا اور اپنے اللہ کے رسول ہونے کو بھی بیان فرمایا. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ساری جو ہے ایک اللہ کی قدرت ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، ان معجزات کے اندر بھی جو کہ اللہ کی عادت مبارکہ یہی ہے کہ اللہ ہر دور میں اس دور کے نبی کو وہی معجزات عطا فرماتے ہیں جس دور میں اس چیز کا، اس دور کی سب سے بڑی جو چلن والی ہوتی ہے، جس کا رواج ہوتا ہے، اللہ وہ معجزہ عطا فرماتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری کو عروج تھا اور جادوگری اپنے انتہا کو تھی، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا، میڈیکل کا اور جو ہے یہ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا، حکمت کا عروج تھا. اور بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے حکیم، یہ ارسطا طالیس اور یہ فیصا وورس، یہ کچھ عرصہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے تھے. تو اس دور میں بڑے بڑے یعنی کمال کے حکیم اور ڈاکٹر اور ایسے ایسے لوگوں کو شفا دیتے تھے، بیماریاں ٹھیک کرتے کہ آدمی حیران رہ جاتا. لیکن اس وقت بھی اللہ کے حکم سے کچھ بیماریاں ایسی تھی جو لا علاج بیماریاں تھیں، جن کی کوئی بیماری تجویز نہیں تھی، جن کی کوئی دوائی نہیں تھی. تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ان لا علاج بیماروں کو ٹھیک کرتے. خود قرآن میں موجود ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. مادر ذات اندھوں کو ٹھیک کرتے اللہ کے حکم سے. کوڑ کی بیماری والے، بس کی بیماری والے جو لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا اس کو ٹھیک فرماتے تھے. اور اس سے بڑا معجزہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. چنانچہ آپ سنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ مسیح ہے. آپ سنتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام، مسیح ان کو کیوں کہتے ہیں؟ مسیح مسح سے، ہم جو اردو میں روزانہ مسح کرتے ہیں اسی سے مسیح بنا. مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، کسی پہ گیلا ہاتھ پھیر دینا. عربی زبان میں اس کو مسح کہتے ہیں. مسیح کا معنی ہے ہاتھ پھیرنے والا. تو جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب آپ کسی مریض پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے تھے. اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسیح کا معنی چلنے والا، سیر کرنے والا.
چونکہ آپ نے بھی ساری زندگی سیر کر کے اللہ کے راستے میں نکل کر کے تبلیغ کی، اس لیے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی میں خصوصیات عرض کر رہا تھا، ان میں سے ایک خصوصیت آپ کی یہ ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک بڑی خصوصیت جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے آپ کی مدد کی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ آپ کے ساتھ معمور رہتے تھے کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہودیوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی اور آخر کار آپ کو پھانسی دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور پھر آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اور نہ صرف یہ کہ آسمانوں کی طرف اٹھایا، اور وہی بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرنے کے لیے گیا تھا، جو رپورٹ دینے کے لیے گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور شبیہ اسی پہ ڈال دی۔ جب وہ اندر گیا تو اپنی شکل کے ساتھ اندر گیا، جب وہ باہر نکلا تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل لے کے پھرا، تو جناب یہودیوں نے اسی کو پکڑ لیا۔ وہ کہتا رہا کہ میں تمہارا بندہ ہوں، میں تو فلاں، اپنا نام لے کے کہتا ہے۔ وہ کہا پاگل ہے تو عیسیٰ ہے، اور اپنے جان بچانے کے لیے ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں۔ تو اللہ ان نے اس کی ایک نہ سنی اور پھر اسی آدمی کو سولی پہ لٹکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان دنیا پہ تشریف فرما ہے، اور قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور جس وقت پوری دنیا میں کفر چھایا ہوا ہوگا، ظلم چھایا ہوا ہوگا، اور اسلام اور مسلمان مظلوم ہوں گے، اور اس وقت دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اپنے دست اقدس سے دجال کو جہنم واصل کریں گے، اور باطل کا جو ہے قلعہ کما کریں گے، اور حق کا بول بالا کریں گے۔ تو یہ بھی ان کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ واحد نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرا شرف عطا فرمایا کہ وہ رسول بھی ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ صرف عام رسول نہیں، اور العظم پیغمبر میں سے 5 وہ رسول جو تمام رسولوں میں بھی اعلیٰ و افضل مانے جاتے ہیں، ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو یہ شرف بھی دیا ہے کہ آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا بھی ان کو شرف بخشا۔ جب وہ قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوں گے، اور تمام مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کی شریعت پہ چلائیں گے۔ تو اس وقت یعنی وہ بیک وقت نبی بھی ہوں گے اور بیک وقت وہ امتی بھی ہوں گے۔ یہ بھی انہی کو خصوصیت حاصل ہے، اور کسی نبی کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ تو بات بہت لمبی ہے، تفصیلی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات اور جو ان کا تفصیلی تعارف ہے۔ تو اصل جو بات ہم نے کرنی ہے اور جو ہمارا آج موضوع ہے جس کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ کل یعنی بروز ہفتہ 25 دسمبر ہے، اور پوری دنیا میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس میں پھر بہت سی خرافات بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو نہ صرف شریعت سے متصادم ہیں بلکہ اخلاق کے بھی خلاف ہیں۔ اس حوالے سے میں گفتگو کرنے لگا تھا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، عیسائیوں کے ہاں یہ جو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ پیدائش برتھ ڈے منایا جاتا ہے، یوم پیدائش منایا جاتا ہے، تو یاد رکھیں یہ بات خود ان کے محققین کی تحقیق کے خلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش جو ہے آیا وہ 25 دسمبر کو ہے بھی صحیح یا نہیں۔ تو پہلی بات تو یاد رکھیں۔ چنانچہ ابھی میں آج شام اس جمعے کے لیے مطالعہ کر رہا تھا تو ایک مسیح کی ثابت کرسچن کی ایک پوری تاریخ ایک کتاب ہے، عبد الوارث اس کا نام تھا، وہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے پوری کتاب لکھی، اور کتاب کا عنوان بھی ہے کہ کرسمس ڈے تاریخ کے آئینے میں اس طرح۔ تو اس میں انہوں نے پوری تفسیر کے ساتھ لکھا، کیونکہ وہ خود بھی عیسائی رہ چکے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 25 دسمبر کو یہ تحقیق کے خلاف ہے، بلکہ خود ان کے ہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے یوم یا دن کو تو بہت دور کی بات ہے، کون سا دن ہے، خود ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ جو پیدائش کا سال ہے، سال میں بھی اختلاف ہے۔ بہت سے اقوال ملتے ہیں، اور پھر تاریخ کے بارے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، ایک قول 6 جنوری کا ہے، ایک قول 19 جنوری کا ہے، اور لیکن راجع بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس قریب دنوں میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ 25 دسمبر کو ہے، نہ 6 جنوری کو، نہ 19 جنوری کو، کہیں بن ہی نہیں سکتی۔ اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خود بائبل میں
جو ان کے حوالے سے ان کی پیدائش کے متعلق جو واقعہ ملتا ہے اس میں یہ یعنی ایک چھوٹا سا اقتباس ایک چھوٹا سا جملہ یہ بھی ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے تو اس رات جو ہے کھلے آسمان کے نیچے گیدڑ اور کتے جو ہے کھلے آسمان کے نیچے پھر رہے تھے. اور یہ بات تاریخی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ 25 دسمبر کی سردیوں کی ٹھنڈ کی رات میں گیدڑ یا کتے کھلے آسمان تلے نہیں سوتے بلکہ وہ کوئی سائے والی کوئی چھپر بہترین جگہ اس کے تلاش میں رہتے ہیں. اور دوسری اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن نے اس کی تردید کی ہے. چنانچہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا قرآن نے تو اس میں جو الفاظ ہیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کہ درد سے جو عورت کو تکلیف اٹھتی ہے بچے کی پیدائش کے بغیر جناب مریم کو تکلیف ہوئی وہ چل نکلی اور لوگوں سے الگ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے ان سے کہا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا. آگے یہ کہا کہ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا یہ جو کھجور کا درخت کریں اس کو حرکت دو اس کو ہلاؤ تو رُطَبًا جَنِيًّا یہ کھجور تمہارے اوپر تازہ تر کھجور تمہارے طرف یہ کھجور پھینکے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے تو علمی نقطہ اگر سمجھیں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے بیت المقدس میں فلسطین میں جو اس وقت ہمارا بیت القبلہ اول ہے وہاں پہ ہو رہی ہے. اور اس زمانے میں اور اب بھی وہاں پہ فلسطین کا موسم دیکھ رہے ہیں جو تازہ کھجور پکنے کا زمانہ ہے وہ جولائی یا اگست کا مہینہ ہے وہ دسمبر کا مہینہ نہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی بھی آپ جائیں ملک شام وہاں فلسطین میں سردیوں کا موسم ہمارے کی طرح کا موسم ہے. اس دور میں تازہ کھجور پہ درخت پہ کھجور لگی ہوئی ایسا نہیں ہے بلکہ وہ جولائی یا اگست کے مہینے میں اور گرمیوں کا موسم تھا. تو اللہ اب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بات خود تاریخی طور پہ بھی درست نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہو. ان کے مذہب کے مطابق بھی یہ درست نہیں بنتی. اصل میں مسئلہ یہ ہوا میں بتاؤں کہ یہ کیوں ہوا. وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 350 سال تک یہ دن منانے کا یہ کرسمس ڈے جسے کہتے ہیں منانے کا 350 سال تک کوئی سراغ نہیں ملتا کوئی وجود نہیں ملتا اور کوئی نام و نشان نہیں ملتا. تو ایک بادشاہ تھا قسطنطنیہ دنیا کا وہ پہلے بت پرست تھا رومی تھا وہ عیسائی ہوا. تو چونکہ وہ عیسائی ہو گیا یہ 25 دسمبر کا دن جو ہے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ان کے کوئی دیوتا کے نسبت سے منسوب تھا اور وہ مناتے تھے. اب وہ ظاہری طور پہ تو عیسائی ہو گیا لیکن جیسے ہمارے مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے لیکن ہندوؤں والے جو عقائد ہیں اور باتیں ان سے ابھی تک چھوٹی نہیں ہیں. تو بالکل وہی بات وہ بھی چونکہ بت پرست تھا تو وہ بڑے عیسائی ہو گیا لیکن اس نے کہا میں کسی کا دن تو مناؤں. اب اس نے کیا کیا بجائے بدھ کے نام پہ منانے کے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ منانا شروع کیا. تو سب سے جیسے ہمارا مسلمانوں میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منایا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ربیع الاول میں ہمارے میلاد کے عنوان سے تو صحیح بات یہ ہے کہ حضور کی بھی ولادت ہے یا مسلمانوں کے جو ولادت اور میلاد منائی جاتی ہے یہ 5 صدیوں تک اس کا کوئی تصور کوئی سراغ نہیں ملتا. 5 صدیوں کے بعد جو ہے ہمارے مسلمان نے انہی عیسائیوں کے دیکھی کہ وہ اپنے نبی کا دن مناتے ہیں تو ہم بھی منائیں گے. تو یہ بھی ان کا بھی وہی طریقہ کار تھا کہ ان کے اصل جو بنیادی مذہبی لوگ تھے جو پہلے لوگ تھے ان میں اس طرح کا تصور نہیں تھا بلکہ بعد کے بادشاہوں نے اپنی دلی تسکین کے لیے اور اپنے فنکشن کو منانے کے لیے اس کو تشکیل کیا اور پھر یہ رواج چل پڑا. اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت بعد کی پیدائش ہے بہت بعد کی پیداوار ہے. اور اس میں پھر شروع میں یہ تھا کہ جب کرسمس ڈے ہوتا تھا تو شروع میں یہ اتنا ہوتا تھا کہ کوئی ان کا پادری کوئی مذہبی بندہ چرچ میں آ کے کھڑا ہوتا اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یا آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بیان کرتا اس کی حقیقت کتنی ہے. بعد میں جب دیکھا کہ اس طرح تو لوگ نہیں آتے انہوں نے کہا اس میں کچھ ہلا گلا ہونا چاہیے کچھ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے تھوڑی سی اس میں وہ کریں. تو انہوں نے ہلکا پھلکا اس میں میوزک شامل کر دیا گانا بجانا تاکہ لوگ شامل ہو جائیں. اور پھر مزید وہ آگے بڑھتا چلا گیا اور اس میں خرافات شامل ہوتی گئی. اب صورتحال ان کی یہاں یہ ہے جو کرسمس ڈے ہیں ان کے سال کا سب سے معزز دن مانا جاتا ہے سب سے مقدس دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. اور پھر اس میں جب سے ان کے یہاں شراب یعنی اس میں شامل ہوئی تو پھر اس میں وہ تباہیاں آئی اور وہ خرابیاں آئی اور وہ بد اخلاقیاں پھیلی کہ الامان والحفیظ. چنانچہ ایک رپورٹ میں نے پڑھا کہ عیسائی دنیا میں چاہے برطانیہ ہو چاہے امریکہ پورے یورپ میں جتنی شراب اس دن میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے نام سے منائی جاتی ہے پی جاتی ہے پورے سال میں اتنی شراب نہیں پی جاتی جتنا اس دن شراب پی جاتی ہے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب اتنی
شراب پی جاتی ہے اتنی کثرت سے اور اتنی بہتات سے شراب عام چلتی ہے، تو پھر اس میں لوگ جو ہے شراب میں مست ہو کر کے بدہوش ہو کر کے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ پورے سال میں وہ جرائم اتنے نہیں ہوتے جتنے صرف اس ایک دن میں وہ جرائم ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ میں پچھلی پرانی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 2005 کی رپورٹ ہے، 2005 میں خود ان کے یہاں امریکہ میں 14,000 جو ہے بندوں کی تھانوں میں اور پولیس اسٹیشن میں رپورٹیں درج ہوئی کہ انہوں نے شراب پی کر کے بہت سی گڑبڑیں کی، کسی نے جا کے کسی عورت پہ حملہ کر دیا، کسی نے اپنے رشتہ دار سے لڑائی کی، اور کسی نے جا کر کے نشے میں دھت ہو کر کے اپنی گاڑی کسی میں ٹھوک دی۔ تقریباً 18 سے 20,000 ایکسیڈنٹ صرف اسی ایک دن ہوئے جس دن یہ کرسمس ڈے تھا۔ یعنی اتنی انہوں نے شراب پی، اور پھر چنانچہ اب تو خود ان کے بھی جو باشعور لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو نتائج کو سوچنے والے ہیں اور جو قوم کا درد رکھنے والے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ختم ہونی چاہیے، یہ جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری قوم کے لیے نقصان دہ ہے، ہماری نسل کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ خود اس کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں کئی تجویزیں بھی انہوں نے پیش کی ہیں، کچھ پہ عمل بھی ہوئے۔ چنانچہ اب بھی ان کے یہی پولیس اور حکومت والے اتنے تاکید کرتے ہیں کہ اگر شراب پینی ہے تو چرچ میں نہ پیو، روڈوں پہ نہ پیو، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں جا کے پیو۔ یعنی وہ بھی کم از کم معاشرتی طور پہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس چیز کا انہیں بھی اب احساس ہوا ہے، ادراک ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہے غلط ہے۔ تو کل میں یاد کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر جو دنیا میں آئے ہی ظلمت کو ختم کرنے کے لیے تھے، بے حیائی کو مٹانے کے لیے تھے، اور انصاف کو دلانے کے لیے آئے تھے، آج انہی پیغمبروں کے ناموں پر، انہی پیغمبروں کے دنوں کے نام سے عنوان منا کر کے لوگ اسی بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں اور اسی بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ اور پھر کس طرح میں بھی پڑھ رہا تھا، اتنے اس دن زنا ان کے یہاں ویسے بھی زنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، عام بہتات ہے، اس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا، اور پھر اس دن جب وہ شراب پیتے ہیں تو پھر زنا بالجبر کے کیس بھی آتے ہیں۔ ان کے یہاں زنا بالجبر تو جرم ہے، جو رضامندی سے زنا ہو وہ جرم نہیں ہے، لیکن زنا بالجبر کے کیس آتے ہیں، زبردستی کسی کے ساتھ کی، اور جو عزت اس کی روٹی عصمت دری کی ہزاروں کیس ایسے آتے ہیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ یہ اصل کس طرح شروع ہوا اور پھر اب بھیانک ناک حد تک کس تک پہنچ چکے۔ اب اصل جو بات میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے بعض نادان مسلمان بھی، بھولے بھالے مسلمان بھی، انجان مسلمان بھی، جو کہ پوری دنیا میں میڈیا پہ یہ چیزیں چلائی جاتی ہیں اور پوری دنیا میں اس کو کوریج دیتی ہے، تو ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی بعض اوقات ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مسلمان اس چیز سے بچیں۔ اس کی دیکھیں 2 وجہ ہیں، ایک تو اس وجہ سے کہ وہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے، اور مسلمان کے لیے کسی کافر کے مذہبی شعار میں جو ان کے عقیدتی شعار ہو، مذہبی ان کا تہوار ہو، اس میں شرکت درست نہیں۔ اور دوسرا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن جو وہ لفظ بولتے ہیں میرے ہیپی میرے کے، ان کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو بیٹا جنا وہ مبارک۔ تو یہ اسلام کی روح کے خلاف یہ بات ہے، اسلام کے عقیدہ توحید کے یہ خلاف بات ہے، کیونکہ اللہ الصمد، اللہ تو صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کے والدین ہیں۔ اور جب مسلمان مبارکبادی دے رہے ہوتے ہیں، یہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنے لفظ بول رہا ہوں، حالانکہ یہ لفظ اتنے سخت ہیں۔ قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ، ایسے لفظ ہیں کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں، زمین جو ہے ٹوٹ جائیں، یہ اتنے سخت لفظ ہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اور ہمارے مسلمان جو ہے اس کو کوئی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی جیسے وہ ویسے چلا دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی آگے ایک دوسرے کو پیغامیاں مبارکبادیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں۔ اس طرح کے ان کے مذہبی ان کے بھی یہاں غلط تھے، اور پھر شرک کی آمیزش اور اس طرح کے باطل نظریات کی آمیزش بھی ہو، تو مسلمان اس سے بچے۔ اگر کوئی مسلمان ویسے رسمیاں جیسے چلتی چلائی بات آگے چلا دیتا ہے تو یہ گناہ کبیر ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اس کو اچھا کام سمجھ کر کے، ثواب کا کام سمجھ کر کے اس کو چلاتا ہے، پھیلاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتا ہے، تو اب یہ گناہ والی بات نہیں ہوگی، اب اس کا دائرہ کار اور بڑھے گا، اور یہ بات اتنی سخت ہوگی کہ یہ اندیشہ پیدا ہو جائے کہ یہ آدمی خود دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی غلط چیز کو، ان کی شرکیہ چیز کو، ان کی مذہبی طور پہ جو غلط چیز تھی اس کو آپ نے اچھا سمجھا، اچھا جانا اور اس کو پھیلایا۔ تو اس لیے اس سے بچیں، اس سے گریز کریں۔ یہ کوئی دید نہیں ہے، یہ کوئی ڈے نہیں ہے، یہ خود ان کے مذہب کے مطابق غلط ہے، اور پھر اس میں جو بے حیائیاں ہو رہی ہیں
اور جو اس میں خرافات ہو رہی ہیں اس کے ہوتے ہوئے اگر جائز بھی ہوتا تو چھوڑ دینا ضروری تھا، اگرچہ یہ بھی دیکھا جائے تو وہ جائز نہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے بچیں، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کریں، یورپ کے اور مغرب کے پیچھے نہ چلیں، وہ ہم سے راضی نہیں ہوں گے، ہم جتنا راضی کرنے کی کوشش کریں، خود قرآن نے کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، وہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہاں تم ان کا دین اختیار کر لو، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھو، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اسلام دیا ہے، یہ مکمل دین ہے، ہمیں کسی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے جو ہے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی سے کاسا لیسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گدا گری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ایک جامع اور مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہدایات اور رہنمائی دیتے ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کریں، اگر ہم خود نہیں کرتے تو اس میں ہماری اپنی غفلت ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق دے۔ Allah